نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 سے 110 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ یہیں پر سورۃ الانعام کے 13 رکوع اور وَإِذَا سَمِعُوا کے 19 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں اور یہیں پر 7واں پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 108 کا شان نزول یہ ہے، یعنی جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم سب کے یہ علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ آخر وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل ساتھ دیتے رہے ہر معاملے میں، اور ابو طالب کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستا نہیں پاتے تھے، یہاں تک کہ جب ابو طالب بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے، تو کفار مکہ آپس میں پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس بیماری میں ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں یا ان کو شہید کرتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں گے کہ دیکھو اکیلا پایا تو مار دیا، پہلے تو کچھ کیا نہیں، تو ہمیں بزدلی کا طعنہ دیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پریشانی ہو، اس معاملے کو ابو طالب کے پاس چل کر ہی حل کرتے ہیں۔ یہ کفار مکہ جن میں ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور بھی بہت سے سردار تھے، یہ وہاں پہنچے اور ابو طالب کے سامنے پورے معاملے کو ذکر کیا کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں اور ایذا دیتے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اب آپ اس معاملے کا کچھ حل کیجئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور عرض کیا کہ دیکھو یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، یہ اس معاملے کو لے کر میرے پاس آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کلمہ کہہ دوں کہ یہ جملہ تم کہہ دو، تو اگر تم وہ جملہ کہہ دو گے تو میں تمہارے معبودوں کو ان کی مخالفت کرنا چھوڑ دوں گا اور تمہیں ساری دنیا میں ایک شان و شوکت حاصل ہوگی، عرب و عجم سب کے تم مالک ہو جاؤ گے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو ابو جہل نے جھٹ سے کہا کہ ہم ایسا جملہ 10 مرتبہ کہنے پر راضی ہیں، آپ بتائیے وہ جملہ کیا ہے جس سے ہمیں یہ شان و شوکت ملے گی، اور آپ اپنے طریقے پر رہیں، آپ کی مرضی ہے، جس کی عبادت کریں، بس ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ لوگ یہ جملہ کہہ دیں تو بس بات ختم ہو جائے گی، سب ناراض ہو گئے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ جملہ تو چھوڑ دو، یہ جملہ بہت ان پر بھاری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جملہ فرمایا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس معاملے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس پر یہ لوگ ناراض ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بنے بتوں کو برا بلا کہیں، گالیاں دیں، ہم آپ کے اللہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہیں گے۔ ذرا یار تصور کریں کہ یہ سب کو پتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اب وہ بات الگ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرور مانتے تھے. فرمایا دیکھو یہ ہے مخالفت. جب آدمی ضد پر آ جاتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے کہ جس بات کو خود مانتے ہیں اس کے باوجود اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اب ہم تمہارے اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے. یہاں پر ایک بات حضرات مفسرین نے لکھی ہے. یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر جو جملہ ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ، اس کو یہ سبن کے لفظ سے مشتق ہے، یعنی عربی گرامر کی باتیں ہیں اس سے نکلا ہے. آپ یہ سمجھ لیں سب مصدر ہے، اور سب مصدر کہتے ہیں گالی کو، برا بھلا کہنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کسی انسان تو کیا کسی جانور کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ ساری زندگی نبوت کے بعد تو نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی انسان، اور جملہ لکھا ہے معرف القرآن میں، کسی جانور کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں دی. تو یہ کیا معاملہ؟ تو فرمایا بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی، لیکن ہو سکتا ہے بعض صحابہ نے کچھ ایسی بات کر دی ہو جس کو وہ گالی سمجھے ہوں، اور اس پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگیں گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آج جو پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے آج آیت نمبر 108، یہ اسی پس منظر پہ نازل ہوئی. تو ہو سکتا ہے کسی صحابی نے یہ کہا ہو، لیکن اس سے پہلے ذرا حضرات مفسرین فرماتے ہیں گزشتہ درس میں جو آیتیں آئی تھیں ان سب میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. مثلا آیت نمبر 106 اتبع، آپ پیروی کیجئے، الیکا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد، من ربکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد آپ کے رب، وآرز، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب. اس کے بعد وما جعلناکا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، وما انتا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب. ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو مخاطب کیا گیا، لیکن یہاں پر تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ تم لوگ برا بھلا مت کہو. فرمایا وہی بات ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا کہ آپ گالی مت دیں تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی ہو جاتی. اس لیے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے کہا گیا، مخاطب کیا گیا کہ اے صحابہ تم برا بھلا مت کہو. اب سوائے حضرات مفسرین کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے کہ ان حضرات نے وہ باتیں جو بعد میں کوئی ظاہری طور پر اشکال کر سکتا تھا کہ جی قرآن پاک میں تو یہ آیا ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، حالانکہ قرآن پاک کی آیتوں میں موجود ہے. مثلا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ یہاں پر ان کے تم یعنی کفار تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو سب کو برا بھلا کہا گیا. اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے ضعف الطالب والمطلوب، ان کے تک مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. یہاں بھی اس آیت میں معبودان باطلہ کو کمزور کہا گیا. اور اسی طرح ہے کہ تم اور تم سب کے سب پل صراط پر چلنا پڑے گا، یہاں بھی معبودان باطلہ. تو جتنی آیتیں قرآن پاک میں ہیں ان معبودان باطلہ کے بارے میں تو وہاں تو ان کی برائی بیان کی گئی ہے، اور وہ آیتیں منسوخ بھی نہیں ہوئی. پہلے سپارے میں مضمون گزر چکا ہے، اب بھی اس کے پڑھنے کا حکم ہے. تو اس کا کیا جواب؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب عدالت میں کوئی بات پیش کی جاتی ہے کہ فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا، تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ اس نے فلاں کو گالی دی ہے. اسی طرح جب کسی بیمار، اب مثال کے طور پر آدمی بیمار ہے، اس کا جو ڈاکٹر سے پہلے جو ان کے شاگرد آتے ہیں انہوں نے معائنہ کیا، اب وہ ڈاکٹر کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی اس کو بار بار قے آ جاتی ہے، اس کا پیشاب نہیں رکتا ہے، یہ اس کو بیماری، یہ اس کو بیماری. تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کی برائی بیان کر رہا ہے، بلکہ جو اس میں مسئلہ ہے، جو اس میں بیماری ہے وہ بتائی جا رہی ہے. عدالت میں کسی کے بارے میں کوئی معاملات آئیں کوئی نہیں کہتا کہ اس کو گالی دی گئی ہے. تو مناظرے میں جب سامنے والے کو بات سمجھائی جاتی ہے تو مقصد گالی دینا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کے پاس سے گزر رہا ہے، مثلا ہندو ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں، اب ایک مسلمان ہندو کے سامنے سے گزر رہا ہے اور یہ آیتیں پڑھ رہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ان کو چڑھانے کے لیے جائز نہیں ہے.
تلاوت کرنا ایسے موقع پر. اسی طرح یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ضعف الطالب والمطلوب کہ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. دیکھو تمہارے خدا کو، تمہارا جو معبود ہے اس کو ہمارے کلام میں کیا کہا، تمسخر کے لیے کہے تو یہ تلاوت کرنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اسی طرح اس میں ایک ضمن یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثال طور پر بیوی ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، آپس میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، اب جھگڑے کے دوران قرآن کی آیت پڑھنا. دیکھو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، عاشروہن بالمعروف. ہم نے تو بیان میں یہ آیت سنی ہے، اور شوہر یہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کریں. اب یہ حدیث تو سنا رہا ہے لیکن اس کا تمسخر اڑانے کے لیے بتا رہا ہے. اگر اتنا ہی تھا تو پہلے ہی پیار سے محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، دیکھو یہ حقوق میرے ذمے ہیں، یہ حقوق آپ کے ذمے ہیں، یہ احادیث مجھے اس پر عمل کرنا ہے، یہ ان احادیث پر، ان آیتوں پر آپ کو عمل کرنا ہے. اب تو مسئلہ نہیں، لیکن سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھنا یا احادیث کو پڑھنا، پہلی بات تو یہ فائدہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ اور سب سے بڑا خطرہ بھی دو مسئلے ہمارے دارالفتہ میں آئے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، ابھی مسئلہ آیا ہے کہ آپ کو پتا ہے نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. پھر شوہر نے کچھ کہا، پھر وہ حدیث سنا رہے ہیں، تو شوہر نے کہا پھر میں کافر ہی صحیح، اور اسلام کو 2-3 گالیاں دے دی. بتائیے، اللہ معاف فرمائے، ایمان ہی گیا. تب میں تو پھر کافر ہی صحیح، اور دین کو، قرآن حدیث کو گالیاں دے دی. اسی طرح شوہر کا بھی ایک معاملہ آیا عورت کا کہ شوہر نے کوئی ایسی بات کی، اس نے اس طرح کے جملے کہہ دیے. تو اس آیت میں یہ مضمون ہے. تو میں نے عرض کر دیا، گالی کے معاملے میں عرض کر دیا. اور یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے، فرمایا کہ ذرا غور کریں کہ بتوں کو برا بلا کہنا، ان کی برائی بیان کرنا، ان کے نقائص بیان کرنا، یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب اور بہتر ہے. لیکن چونکہ یہ اس طرح ان کو کہنا، یہ اس کا ذریعہ بن رہا ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. فرمایا اس سے ایک اصول نکلا، تفسیر معارف القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اس آیت سے یہ اصول پتا چلا، کوئی کام جو جائز ہو یا مستحب بھی ہو، اگر وہ جائز یا مستحب کام کسی گناہ کا ذریعہ بن جائے تو ایسے جائز اور مستحب کام کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. پھر اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بڑی زبردست دی. اس مثال سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا. پھر ایک وقت آیا، تفسیر کا بھی موقع نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. قرآن پاک میں یہ واقعہ مضمون ہے، ذکر کیا گیا الف لام میم میں، جو ہمارے درس قرآن میں الحمدللہ گزرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار جو قریش تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اس تعمیر میں حرام کا 1 روپیہ نہیں ملائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں اور قریش کی تعمیر میں 3 فرق آئے. پہلا فرق تو مشہور ہے، سب کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں حتیم خانہ کعبہ میں شامل تھا، لیکن چونکہ قریش کے پاس سرمایہ کم ہو گیا تو وہ حتیم کو شامل نہ کر سکے اور حتیم خانہ کعبہ سے باہر ہو گیا، اگرچہ وہ اسی کے حکم میں ہے. دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اس طرح تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد دوسرا گیٹ تھا، وہاں سے نکل گئے. تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں یہ معاملہ تھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ بالکل نیچے تھا، زمین سے لگا ہوا تھا. قریش نے ایسا کیا، اس کو اوپر کر دیا. وجہ یہ تھی کہ تاکہ اوپر ہو اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی اس میں داخل نہ ہو. تو 3 فرق قریش نے کیے. نمبر 1 تو ان کی بس میں نہیں تھا کہ حلال سرمایہ ختم ہو گیا تھا، حتیم خانہ کعبہ سے باہر ہو گیا، اگرچہ اب اسی کے حکم میں ہے اور حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا. لیکن ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں چونکہ بات آ چکی ہے. لیکن دوسروں کو تکلیفیں دے کر، عورتوں سے ٹکرے مار کر، ان کو دھکے دے کر، یا عورتوں کا مردوں کے درمیان گھس کر وہاں ٹکرے مار کر جانا، یہ ناجائز ہے. اسی طرح ملتزم کا معاملہ ہے، دوسروں کو ٹکرے مار کر جانا اور وہاں پہنچنا. حجر اسود تو بالکل ہی مشکل ہی ہے بہت، لیکن وہاں ٹکرے مار کر جا رہے ہیں اور بہت زیادہ مسائل. تو یہ درمیان زمین. تو پہلا فرق یہ آیا حتیم کا. دوسرا فرق کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک جو ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں یہ، اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے. اور تیسرا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں خانہ کعبہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا، دروازہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، قریش نے اس دروازے کو اوپر کر دیا۔ اب سنیں یہ تین فرق آ گئے۔ فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ حضور، اب وہ اصول یاد رکھیے گا، وہ جائز کام یا مستحب کام بھی اگر کسی گناہ کا ذریعہ بن جائے تو ہم اس جائز اور مستحب کو چھوڑ دیں گے۔ آگے اس پر زبردست اشکال بھی آنے والا ہے، وہی بات، اللہ تعالیٰ حضرات مفسرین کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر مجھے تمہارے قوم یعنی مکہ والے ان کے قوم کے نئے نئے اسلام کا خوف نہ ہوتا تو میں اس خانہ کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے انداز میں بنا لیتا۔ لیکن دیکھیں خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، اس کو کہتے ہیں نا بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا، تو نبی کے نقش قدم کا کیا معاملہ ہوگا؟ پھر ہمیں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسی محبت تھی، جد امجد بھی تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبے کو تعمیر کیا، اب دیکھیں ذرا غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتنے سے اپنی امت کو بچانے کے لیے اپنی جو نبی کی تعمیر تھی اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا جو قریش نے کی وہی صحیح ہے، ایسا نہ ہو قوم فتنے میں پڑ جائے۔ کتنی بڑی دلیل ہے، یا ہمارے شریعت کے معاملات کیسے ہیں۔ اسی کے ضمن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، بہت زیادہ نصیحت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آج کل تو اللہ معاف فرمائے یہ چیز بھی ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن اس وقت اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم، اب یہ بات ہمارے آج کل عام ہو گئی ہے، جب تم اب کسی کے باپ کو یا ماں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم ذریعہ بن گئے اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا۔ اسی کے ضمن میں حضرات مفسرین نے ایک اور بات بھی عرض کی ہے کہ ایک بیٹا ہے فرما بردار ہے، ٹھیک ہے اس کو تو حکم دے دیں، لیکن اگر کوئی بیٹا نافرمان ہے اور باپ کو اندازہ ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانے گا اور کوئی بات کہنا ضروری بھی ہے، تو اس وقت اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کام اس طرح کر لیں، تاکہ اپنی رائے بھی بتا دی۔ اب اگر بیٹا نہیں مانتا تو وہ گناہگار کم از کم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے مشورہ نہیں مانگا۔ اسی طرح ایک اور مثال، حضرت علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا کہ حضرت ہر وقت امامہ پہنتے تھے، کوئی ضروری نہیں سمجھتے تھے، ہر وقت پہنتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ایک علاقے میں پہنچے، وہاں پر لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ بغیر اگر امام نے امامہ، آج بھی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، اگر امام نے امامہ نہیں پہنا تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو وہاں کے لوگوں کا نظریہ یہی تھا کہ اگر امام نے امامہ نہیں پہنا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ حضرت علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں نماز پڑھانے کا موقع ملا، حضرت کو امامہ باندھا ہوا تھا، حضرت نے اقامت ہوئی، جیسے ہی اقامت ختم ہونے کا وقت آیا حضرت نے فوراً جو امامے کا کپڑا ہوتا ہے اس کو تیزی سے اتارا، ساتھ میں رکھا اور اللہ اکبر کہہ کر ٹوپی میں نماز پڑھا دی۔ دیکھیں یہاں پر بھی حضرت نے کیا کیا، حالانکہ کوئی گناہ تو نہیں ہے امامے میں نماز پڑھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے احادیث میں، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بغیر امامے کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں، دو مثالیں اور عرض کرتا ہوں دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بیواؤں سے بیوہ کا نکاح کرنا، یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا جس عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس کا نکاح کرنا بہت عدت کے بعد بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ قاطع رسم والبدعات ہیں، بدعات اور رسومات کو کاٹنے والے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس پر بیان فرماتے تھے۔ ایک جگہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو ابھی بیان شروع بھی نہیں ہوا تھا، ایک بوڑھا درمیان میں کھڑا ہو گیا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا یہ کیا کہنے والا ہے، فوراً کہا میں آتا ہوں۔ گھر گئے، بوڑھی بہن سے کہا کہ آپ نکاح کر لیں۔ کہا کہ بیٹا بھائی میں کوئی بدعت میں نہیں ہوں، تم خود دیکھو میری عمر دیکھو۔ بہن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی اس کام میں کامیاب ہو تو آپ کو اس عمر میں نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت نے فوراً نکاح کرایا، مجلس میں آئے اور فرمایا ہاں بولو بھائی کیا بات ہے۔ کہا آپ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی تو اپنی بہن کا نکاح نہیں ہوا۔ کہا وہ نکاح ہو چکا ہے۔ اس طرح کے معاملات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی، حاضر خدمت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لے جا رہے ہیں، سامنے سے دو صحابہ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بتائیے کسی کے تصور میں بھی آ سکتا ہے، پھر وہ بھی صحابہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نامحرم خاتون ہوگی؟ کسی کے تصور میں بھی آ سکتا ہے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا رکو، یہ تمہاری ماں صفیہ ہے، یعنی میری بیوی ہے، کوئی نامحرم نہیں ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہمارے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نامحرم ہے؟ فرمایا الشیطان یجری الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ تو یہ سب تمام چیزیں، تو یہ جو پہلی بات جو عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر والا معاملہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کیا فتنہ ہو سکتا تھا، لیکن لوگوں کے دل میں آ جاتا ہے، دیکھو انہوں نے اپنے جو والد ہیں اس کی تعمیر کو بھی الگ کر دیا، اس طرح کی فتنہ کوئی ایسی بات کر سکتا تھا، اس لیے یہ معاملات کیے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تک یہ اصول بیان کیا گیا کہ اگر کوئی کام ایسا ہو جو کسی گناہ کا ذریعہ بن جائے تو اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا، لہذا پھر تو جہاد بھی ناجائز ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ جب مسلمان جہاد کریں گے، وہ کافروں کو ماریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس زمین میں مسلمان بھی شہید ہوں گے، تو مسلمانوں کے شہید کرنے کا ذمہ دار کون بنے؟ یہ مجاہدین بنے، تو جہاد بھی پھر گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا بات غور سے سنیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ کام جائز یا مستحب ہو، لیکن اگر وہ کام اور دین کے مقاصد میں سے نہ ہو، لیکن اگر وہ کام فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، دین کی ضروریات میں سے ہے، تو اس کو لوگوں کے فتنوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہ جیسا تھا بس ٹھیک ہے، کوئی مقاصد دین میں سے تھا نہیں۔ اسی طرح جو یہ معاملہ ہے بتوں کو برا بھلا کہنا، یہ دین کے مقاصد میں سے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا یہ کہنا کہ جی اگر ہم پھر تو نماز بھی نہ پڑھیں لوگ مذاق اڑا لیں گے، پھر تو قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں لوگ مذاق اڑا سکتے ہیں، کافر مذاق اڑائیں گے، داڑھی نہ رکھیں، پردہ نہ کریں، پھر تو سب دینی کام کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہو جو یا تو جائز ہو یا مستحب ہو اور دینی مقاصد میں سے نہ ہو، تو ایسا کام اگر گناہوں کا ذریعہ بن جائے کسی اور کے لیے، ان کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے تو ایسے کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم لوگ برا بلا نہ کہو، برا نہ کہو، گالیاں مت دو، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو جن کو یہ کفار اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ اللہ کو برا کہنے لگیں گے، عدوم، حد سے آگے بڑھ کر، بغیر علم، اپنی جہالت کی وجہ سے، یعنی چونکہ یہ جاہل ہیں اب یہ مقابلے پر آ جائیں گے، چونکہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہم ان کے اللہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہیں گے۔ تو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو سزا دے سکتے تھے، کیسے ان کی مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں؟ تو فرمایا دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، پچھلے درس میں بھی یہ مضمون گزرا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، لیکن پھر دنیا دارالامتحان نہ رہتی۔ دنیا دارالامتحان ہے، جو جس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کرنے دیں گے۔ اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے جب کوئی برائی کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنی برائی راس آ جاتی ہے اور وہ برائی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، وہ گناہ اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، تو اس دنیا میں ہم نے اسی طرح ہر جماعت کو، ہر گروہ کو، ہر جماعت کو اس کی نظر میں اس کے اعمال کو خوشنما بنا رکھا ہے، لیکن یہ دنیا تک کا معاملہ ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے ہی رب کی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، بس اللہ ان کو بتلائے گا جو وہ کچھ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 109 کا شان نزول یہ ہے، جو پہلے اس سورت کے شروع میں بھی اس چیز سے ملتا جلتا مضمون گزرا تھا کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کوہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، کوہ صفا کو اگر آپ سونے کا کر دیں، گولڈ کا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟
اگر میں اس کو سونے کا بنا لوں؟ کہاں، اگر آپ اس کو سونے کا بنا لیں، گولڈ کا بنا لیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک ہی فکر لگی رہتی تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، کسی طرح بس یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ اس پہاڑ کو سونے کا کر دیجئے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بنا لیں تو میں اللہ کے حکم سے اس کو سونے کا بنا دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر پھر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، جس طرح پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے من پسند معجزے مانگے، وہ معجزے آئے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو سب کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا۔ تو آپ کی قوم کا بھی یہی معاملہ ہوگا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم سب کے سب کو ختم کر دیں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں رہنے والے تھے، آپ کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ اتنے سرکش ہیں، ایسا بغض، حسد اور عناد بھرا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے آپ اس کو سونے کا مت بنائیں۔ تو اور قسمیں بھی شدید قسمیں کھائی کہ اللہ کی قسم ابھی اس کا موقع نہیں، ہمارے دروس میں گزر چکا ہے کس قسم کے یہ لوگ تھے، کیسے کیسے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ پھر سورۃ الانعام کی غالباً 24ویں یا 25ویں آیت میں بھی اسی قسم کے ان کے مطالبات آئے تھے۔ پھر 15ویں سپارے کے معجزات وہ ان کے مطالبات منگوائے تھے کہ کس کس قسم کے انہوں نے مطالبات کیے، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا۔ اور شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی ان کا پسند کا معجزہ تھا، اس پر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں، جہد ایمانہم، بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں، اور یوں کہا لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی آ گئی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو وہ یقیناً ضرور بے ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، ساری کی ساری نشانیاں معجزے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، میرے ہاتھ میں نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے معجزات ظاہر ہو جائیں گے۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا، انہا اذا جاءت، تمہیں کیا پتا اگر وہ معجزے آ بھی گئے، لا یؤمنون، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کتنی بھی نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی نشانی قرآن پاک، جس پر ہمارے دروس میں درجنوں مرتبہ بات ہو چکی ہے الحمدللہ، سب سے بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی قرآن پاک ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 برس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی یہ معجزہ ہم سب کے سامنے ہے، ایسا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مثلا قرآن نے چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، 1400 برس سے زیادہ برس گزر گئے، آج تک کوئی بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو ہم پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے یہ لوگ اس قرآن پر پہلی دفعہ جب وہ آیا تھا اس پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر حضرات مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو ہدایت لینے سے پھیر دیں گے اور ان کی نگاہوں کو معجزات کو دیکھنے سے، حق کو دیکھنے سے پھیر دیں گے، الٹ دیں گے۔ فرمایا جب یہاں ایک محاورہ ہے یہ کہ جب ان کی آنکھیں صحیح تھی اس وقت وہ حقیقت کو نہیں دیکھ سکے، انکار کر لیا، کہ جب ہم اس کو الٹا کر دیں گے تو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ ان کے ایمان لانے کی نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو ہم پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے یہ لوگ اس قرآن پر پہلی دفعہ جب وہ آیا تھا ایمان نہیں لائے۔ اب اس پر مضمون چند اتوار پہلے بھی گزرا تھا کہ کافروں کے جو سردار تھے ابو جہل جیسا، یہ تک مانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ ابو جہل تک مانتا تھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب اس سے اخنس بن شریق نے پوچھا کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے،
تو ابو جہل نے یہ کہا کہ بات یہ ہے، معرف القرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جلد نمبر 1 میں، بات یہ ہے کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے ہم دونوں میں مقابلہ تھا. جب بھی ان کے قبیلے والے کوئی چیز لاتے تھے ہم اس کے مقابلے پر کوئی چیز لے آتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہیں سچے، اب ہم اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تو میرے پاس ایک ہی حل ہے کہ میں اس کی مخالفت کروں گا بس. اب اندازہ کیجئے اور بھی کافروں کے واقعات ہیں. غالباً امیہ بن خلف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہا، فرمایا میں تمہیں فلاں جگہ ماروں گا. اب امیہ بن خلف باوجود یہ کہ کفار کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جہاد پر جانے کے لیے غزوہ بدر میں جانے کے لیے تیار نہیں. ابو جہل نے جب کہا کہ کیوں نہیں جا رہے تو کہنے لگا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں فلاں جگہ مارا جاؤں گا تو فلاں جگہ ہی مارا جاؤں گا، اس لیے میں تو نہیں چلتا. آخر بس وہی بات ان کو آر دلائی، وہ چلا، وہی مارا گیا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے درجنوں واقعات ہمیں سیرت میں مل جائیں گے کہ کفار مکہ خوب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے باوجود مانتے نہیں تھے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے تہیہ کر لیا ہوا تھا ہمیں ماننا نہیں ہے، پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ کتنی بھی ہم نشانیاں دیکھ لیں ہم نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسوں کے ہی بارے میں قرآن میں آیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ اس لیے عرض کر دیا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا، تو اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے. عرض کر دیا اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا، کتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں ہم مانیں گے نہیں. جیسے کہ ابھی جو واقعہ شروع میں آیا تھا اس میں بھی یہی مضمون تھا. تو فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، تو ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو ہم پھیر دیں گے كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے یہ لوگ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، یعنی جب وہ نازل ہوا تھا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران اور پریشان رہنے دیں گے. پھر وہی بات آ جائے گی جب اللہ تعالی، جیسے قرآن میں آتا ہے جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس قسم کی آیتوں میں جو یہ اشکال ہوتے ہیں اس کا جواب یہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا اور پہلے گزر بھی چکے ہیں درس قرآن میں، کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا، وگرنہ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. تو یہ معاملہ ہے جنہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مرکز تربیت خواتین میں جن ساتھیوں کے گھر والے آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو وہاں سے لے کر جائیں اور ابھی غرفہ میں تشریف نہ لائیں. ہمارے جو ساتھی ہیں جو باہر وہاں پردے کا انتظام دیکھتے ہیں، پھر جو خواتین وہاں موجود ہیں اندر ان کو پریشانی ہوتی ہے.